اگر عشق کس کو کہتے ہیں دیکھنا تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. ہاں جی عشق کیا ہے اگر دیکھنا تو مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لو. ہاں حضرت آپ خود فرماتے ہیں حضرت مولا علی پاک وہی ہیں نا جنہوں نے تو آنکھیں بھی تب کھولی تھی جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے حضرت. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے میں نے آنکھوں کا بھی اتنا ادب کیا کہ اپنی کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا میں نے. ہاں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ میں نے محبوب کے دستے کرم میں دیا ہے فرماتے ہیں ہاتھ کا بھی اتنا ادب کیا کہ کسی حرام چیز کو نہیں چھوا. آج کی بچوں کا کھیل ہے. دو صحابی تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں دو صحابی کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک موسمی صاف پانی کی ندی تھی جو بارشوں کے موسموں میں چلا کرتی تھی. ایک صحابی گزر گئے دوسرے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جب گزر گئے نا انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو صحابی کوئی نہیں دیکھا تو اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت جی آجو کوئی نہیں ڈونگا ہے. آپ نے فرمایا میں نے بھی پتہ ڈونگا کوئی نہیں. پوچھتے ہیں فرعون کیوں نہیں ڈے. وہ آگے سے کہتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا صرف یہی یاد کر رہا ہوں قدمین شریفین میں سے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہ بھی رکھوں. ہاں جی اور آج حضرت جی داڑھی کے چال بار ہمارے لیے مشکل ہو گئے اور دعوے عشق کے دعوے. ہاں جی یہ عشق بچوں کا کھیل ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا مولا کے لیے روانہ ہوئے نا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت کربلا مولا وہ تھا کہ نہیں. میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کو کربلا کا رنگ کہیں نہیں ملے گا. بڑی بڑی جنگیں ہوئی بڑا بڑا خون بہا بڑی بڑی قتل و غارت ہوئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے لیکن جو کربلا میں ہوا نہ پہلے ہو سکتا نہ بعد میں ہوگا کبھی. وجہ کیا وہ کربلا میں تھے تو 72 ہی لیکن وہ 72 بھی وہ تھے حضرت جو سارا کچھ ہی کر سکتے لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. شیخ نے لکھا ہے تفسیر میں آپ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت عطا کی نا جنات چرند پرند ہوائیں آپ کے تابع کر دی آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا. یہ اجلاس کا لفظ میں نے خود بولا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اب اس میں سارے نہیں آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ایک ایک کھڑے ہو کے نا مجھے بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. شیر چیتا بگیاڑ لومڑی ایک ایک کر کے سب بتاتے رہے. تفسیر میں روح البیان میں لکھا ہے سب سے آنے پہ باری آئی حدود کی. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام او بھئی نہ سٹو کاکا جی نہ سٹو ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا حضور اتنے پانی خدائی کرو. اچھا ایک شیخ نے لکھا ہے کہ ظاہر سارے موجود تھے وہاں کوا بھی تھا اس نے اعتراض کر دیا عرض کرتا ہے حضرت جھوٹ بولتا ہے. آپ نے پوچھا ہو کہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس سے پوچھیں کہ تجھے آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے تو اسے پوچھیں اسے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے اس میں تو پھنس جاتا جا کے کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے حدود سے کہا اس کو جواب دے تو حدود آگے سے عرض کرتا ہے حضرت گل ہے نظر تے جال نہیں آندا ہوندا جڑا شکاری نے دانے پیچھے لایا ہوندا لیکن کراں کی تو آرڈر پھسن دا آیا ہوندا ہے. پتہ کربلا والوں کو بھی تھا کہ کیا ہونا ہے جا کے لیکن کیا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. راستے میں کو کاکا ملا تو کہہ رہا تھا حضرت سلطان باؤ کو بھی پڑھنا تو آ گیا ان کا بھی شعر پھر کمال لکھ دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. اب میں چلو آپ کو تھوڑا آسان کر کے قتل مشوق کا بھی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے نا سارے جیت صحابہ حاضر خدمت ہوئے آکے عرض کیا خلیفہ رسول آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور آپ ہمارے لیے تحفہ ہیں آپ یادگار مصطفیٰ ہیں آپ ہمراز مصطفیٰ ہیں آپ خلیفہ بلا فصل ہیں بڑی قیمتی جان ہے آپ کی ہمارے لیے طبیعت دن بدن ناساز ہو رہی ہے اگر اجازت ہو تو کسی حکیم کو بلائیں. آئے آگے سے صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا. کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آپ کی مراد اللہ کی ذات کی طرف تھی. وہ سارے عرض کرتے ہیں حضور پھر حکیم نے کی کیا ہے
آپ نے آگے سے قرآن کریم کی آیا مبارکہ پڑھ دی، فعال لما یرید. آپ فرمانے لگے میرا حکیم کہتا ہے میں جو چاہنا وا سو کرنا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے ہیں. اور میاں محمد بخش صاحب نے پھر کمال لکھا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کسوں کا کام ہے حضرت، بندہ طاقت ہوتے زور نہ لگائے. یہی تو مقام رضا ہے حضرت. یہ ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی انڈیا میں حضرت کا مزار. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی آپ کے مرید تھے. آپ نے اپنے شیخ کے نام پہ اپنے شیخ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے. شیخ مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی. آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا، آپ کی بی بی صاحبہ بڑی تلخ زبان تھی، لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا اس کو کچھ نہیں کہنا، برداشت کرنا اس کا سارا. وہ لکھا ہے حضرت کا کہ مرید آیا کابل سے پٹھان، اور یہ وہ دور تھا جب ہتھیار لگائے جاتے تھے، تلوار خنجر عام لگتا تھا. حضرت یہ ابھی کوئی ایشو ایسا نہیں تھا، اس نے بھی لگا رکھی تھی تلوار. حضرت نے نا خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، آپ تشریف لے گئے کہیں، وہ کام کر رہا تھا تو بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا اس سے پوچھتی ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے مجھے شیخ نے یہ کرنے کا حکم دیا. پہلے تو اس کی ہوئی، پھر اس نے جناب اپنی توپوں کا رخ شیخ کی جانب کر دیا. حضرت مظہر جانے جانا وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا، لیکن اپنے پیر و مرشد کے لیے کون بات برداشت کرتا ہے؟ اس نے جناب ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر اس کی گردن اڑانے کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ تھا ہے کون یہ. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہو گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر بیٹھے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں. جو کو کیفیت سنبھلی نا تو وہ کابل کا پٹھان جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس سامنے پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں، اور ایک اور ہزار ہوتا آپ کی شان میں اتنی گستاخی. یہ سننا حضرت جی کس کو کہتے ہیں؟ شیخ پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا او کاکا تجھے کیا بتاؤں راز کیا ہے، سن. پھر میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن اس میں ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا بولنا تو دور، گستاخی تو دور، گستاخی تو دور، اور میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ وہ ایک سید کا ادب کیا، سید سے کشتی آئے. رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا سا ڈیلی رہے ہیں انہیں نہیں دے تاج تیرے سر تے رکھاں گے رہن دی دنیا تک تیرا نہ رہے گا. کہیں آئے کہیں گئے حضرت، لیکن آج بھی جنید جنید ہو رہی ہے. اقبال لکھتے ہیں حضرت شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. جب حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر، 14 سال آپ نے بغداد کے جنگلوں میں تزکیہ اپنا کیا، تصفیہ کیا، مجاہدے کیے. 14 سال بعد حکم الہی آیا جنید رخ کر بغداد کا اور مخلوق کو مرا قرب دے جا. اب جنید بغدادی جناب 14 سال بعد بغداد شریف لوٹ رہے ہیں. کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، جنید آ رہے ہیں 14 سال بعد. خبر آگ کی طرح پھیلی جناب بغداد شریف. سارا بغداد ہار لے کے نا پھول لے کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے لیے بغداد شریف سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اتنی مخلوق دیکھی، اتنے پھول دیکھے، اتنے ہار دیکھے، یہ نہیں کہ اللہ معافر میں ہار یا پھول نہیں، تقویٰ بڑے باریک لوگ تھے. آپ نے خود کو مخاطب کر کے کہا جنید
ਜੇ ਐਨੇ ਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪੇ, ਜੇ ਐਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਫਸ ਜਿਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। کیا کروں، کس طرح جان چھڑواؤں ان سے۔ قرآن پاک کی آیت ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے اس پہ عمل کیا کیونکہ ابھی آپ مسافر تھے، شہر میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کو اجازت تھی افطار کی، آپ نے جناب جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اس آیت پہ عمل کرتے آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ ہے بھائی یہ جنید بغدادی 14 سال کی کر کے انہیں روزہ ہی نہیں رکھا، کسی کی توجہ گئی نہیں اس طرف۔ وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے۔ آپ نیچے بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ لیے، پتھر پڑتے رہے، اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں، ہوں ٹھیک رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے شیخ نے، آپ پتھر تو کھا گئے، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنے غصے کا اظہار حضرت پہ تھوک پھینک کے کیا۔ آپ سے اس بچے کا تھوک برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ اسی حالت میں اپنے گھر آئے۔ لیکن جیسے گھر آئے پھر حجابات اٹھ گئے، تو بچا بچا کہ نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، تو بچا بچا کہ نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے۔ ٹوٹ گیا حضرت سارا کچھ، پھر حجابات اٹھ گئے حضرت، اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو۔ بغداد والوں کو کیا پتا جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے، اگر ہم بغداد والوں کو تیرے مقام سے آگاہ کر دیں یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، آپ بھی عرض کرتے ربا جی میں بھی لوگوں نے دا چھڑا کہ تو کڈا کریم ہے، لوگ تینوں سجدہ کر لیں چھڑ چھڑ۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر آج کے بعد اس طرح کرتے ہیں تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تجھ پہ پردے ڈالا گے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دم منی ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بنے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے نا قافلہ، جب یہ قافلہ نکلنے لگا کربلا مولا کے لیے، تو ایک خاندان اہل بیت کی شہزادی ایسی ہیں، اب تقریباً سارے ان کے نام سے آگئے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا، جن کو آپ نے جانے کی اجازت نہیں دی، اب مدینہ پاک ہی رہیں، اور اللہ وہ وقت لائے ہم پھر جو ایسے مقدس مقامات ہیں ان کو پھر سجائیں، ان کو پھر سنواریں، جن کو ہمارے بڑوں سے نسبت ہے، جن کو ہمارے اسلاف سے، جن کو اہل بیت سے، جن کو صحابہ سے کوئی نسبت ہے، اور وہ جگہ آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں یہ شہزادی کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی، وہ آج بھی جگہ مدینہ پاک موجود ہے۔ بس آپ دعا کرو پھر اللہ علیہ سنت کا بول بالا کرے، ہم اس کو بنائیں۔ بڑے مدینہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود ہے آج بھی مدینہ پاک، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں اس پہ، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہوا ہے جس کے ارد گرد بڑی بڑی لوہے کی سلاخیں لگی ہیں، اس کمرے کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا وہاں جائیں تو وہاں جا کے آپ کو رونا نہ آئے، وہاں کھڑے ہوتے ہی آپ کا دل اس طرح نرم ہوگا، ٹپ ٹپ آنکھیں برسیں گی آپ کی۔ شرط یہ ہے کہ دل میں محبت مودت اہل بیت ہو، بغض اہل بیت نہ ہو، ایسے دل نرم ہوگا، ٹپ ٹپ آنکھیں برسیں گی۔ وہ اب تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے بڑے جتن کیے کہ مجھے بھی اجازت ملے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ اجازت نہیں ملی۔ اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی، اور یہ جو شہزادی صاحبہ تھی نا ان کو ظاہر ہے اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی ان کو اپنے بھائی سے، بڑی محبت تھی ان کو۔ پہلے تو اجازت نہیں ملی، اور دوسری بات بھائی جا رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے ایک آخری کوشش کی، اور وہ کیا کہ جب قافلہ نکلنے لگا نا تو یہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی، جیسے بھائی بہنوں کا پیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی بہن کے پاس آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے،
آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوں کہ بھئی میں نے تو میدان جیت لیا تھا لیکن علی اصغر تو پھر واپس چلے گئے. اب لکھا ہے کہ رو کے عرض کرتی ہیں امام حسین کی بارگاہ میں, بابا یا آپ نے میرے بھائی امام علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے کہ آپ کے پاس واپس آ گئے؟ آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ تو آگے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا اے علی اصغر تو کیسا بیٹا ہے, تو مدینہ ہی رک رہا ہے بہن کے پاس. اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ یہ عشق ہے جس کو عشق کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے حضرت جی آج حالات ہمارے ٹھیک نہیں جا, آؤ اپنے حالات ٹھیک کریں اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلیں. کسی ایک دی نماز فوت نہ کو. آپ نے تو میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی, صرف بتانا ہی ہے کہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا چلے تو کدی گھر بیٹھ کے نہیں پڑھے. کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے حضرت, ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا. وہ امام معاملہ تو حضرت جی 9 محرم کی رات کو ہو جانا تھا, فوجیں تو قریب آ گئی تھی ساری. امام نے ایک رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے مانگی, ذکر کے لیے مانگی, تلاوت کے لیے مانگی. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر عمر سے مزین کیا کرو, کیونکہ جہاں حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا, اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں حضرت عمر کا ذکر نہیں ہوتا. اب فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں, لیکن جن کے لیے خود محبوب خدا فرمائیں اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا, اس پہ کون سبقت لے جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہتی تھی, نبینہ تھی, آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. کہتے ہیں آپ روز تشریف لے جاتے, جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھرتے, آٹا گوندتے, سالن پکاتے, اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے. جب کبھی حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہوتے نا, کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے یا کہیں اور جاتے, پھر کسی معتبر شخص کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو. کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں جانا تھا اور آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے سن لیا ڈیوٹی لگاتے ہوئے, آپ تو تشریف لے گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا. میرا ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھن کے خدمت اج ہی ہوئی. اب فرماتے مقررہ وقت پہ میں چلا گیا, وہاں جا کے نا میں نے پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے. جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی نا تو کون ہے, پھر خود ہی بتاؤں گا. اب فرماتے ہیں میں گیا, جا کے میں نے پہلے جھاڑو دیا, پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا. کہتے پھر میں نے آٹا گوندا, پھر میں نے سالن بنایا, پھر میں نے روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا, ایک روٹی کا نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا, اماں جی کی ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی کیا کہتی ہیں, آج ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ ہائے ہائے میں قربان جاؤں ابو بکر خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, قربان جاؤں میں شان صدیق اکبر پہ. اماں جی پوچھتی ہیں اور آنے والے یہ تو بتا ابو بکر نہیں آئے. اب مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا اس زمانے کا معاملہ بنایا ہوا, وہ اس کو تو نظر آتا ہے, اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے یہی سوال میں نے اماں سے کیا, میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پھر پوچھا تجھے اگر نظر نہیں آتا تو پھر بتا تجھے کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، ہاں جی اس کو چباتے ہیں، کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو چبا ہی نہیں سکتی. وہ نوازہ پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو نکال کے میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا، میں سمجھ گیا او نہ ہوا جب وہ بکر نہیں آئے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا میں. آؤ یار میں بہرحال جہاں بھی جاتا ہوں کسی کا بھی دن ہو، دن مولا علی مشکل کشا کا ہو، دن جناب صدیق اکبر کا ہو، دن عثمان غنی کا ہو، دن جناب عمر فاروق کا ہو، دن آقا کریم اللہ نبی جنا علیہ السلام کے شہزادوں کا ہو، دن کسی عالم، میں سب کو کہتا ہوں یار صرف دن ہی نہ مناؤ، ان کے انداز بھی مناؤ. اتو ہے سڑن جوگا کیک نکل آیا ہے جی، اسی ہر موقع تے کیک کٹ کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ لو جی اسی تے بہت محبت کا اظہار کر چلے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ کیک نہ آتا تو پتہ نہیں ہم اپنے بزرگوں سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے پھرتے ہیں. یہ کیک سوکھا نکل آیا کام، کیک کٹو تے جان چھڑا لو، بس جی کیک کاٹ لیا نہیں حضرت جی، ہم صرف کیک ہی نہ کاٹو اپنی خواہشوں کو بھی کاٹو حضرت. ہاں جی صرف کیک ہی نہ کاٹو حضرت، اپنے اندر والے میں بڑھو. میرے بزرگ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی اللہ 5 منٹ ہوتے ہوئے، بس یہ آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا. میرے جو بزرگ نا آپ کو علی پور شریف سے بڑی محبت تھی، جتنی دیر جا سکتے تھے جاتے رہے. جب خود اتنی ہمت نہیں رہی، ذوف غالب آ گیا تو پھر کیا کرتے تھے، پھر اپنی طرف سے کسی کو بھیجا کرتے تھے. میں حاضر خدمت تھا، آپ نے 3 ملنگ بھیجے علی پور شریف، ٹھیک ہے جی. وہ سارا دن علی پور شریف گزارا، واپس آ گئے. وہ اگلے دن میں پھر حاضر خدمت تھا تو آپ نے ان کو بلایا کہ بھئی کوئی یار دے شہر دی گل سناؤ. اب ان سے پوچھتے ہیں علی پور ہو آئے ہو؟ جی جناب. تو پھر کی ہویا، کتھے گئے سب تو پہلے؟ وہ آگے سے کرتے ہیں حضرت سب تو پہلے پیر سید افضل حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتھے گئے. اتھے کی سی جناب؟ اتھے تندور دیاں روٹیاں نالے چار آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی. آپ کو پتہ سگات ہے نا گاؤں کی لسی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر کاکا جی سرکار آ گئے. اتھے کی سی جناب؟ تندور دیاں روٹیاں آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر سید غلام رسول شاہ صاحب آ گئے. اتھے کی سی جناب؟ تندور دیاں روٹیاں آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی. اب آپ کی بات گفتگو میں سختی آ گئی. فرماتے ہیں پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آ گئے. اتھے کی سی جناب؟ اتھے تندور نالیاں دیاں روٹیاں آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی. آپ فرمانے لگے او شدائیو تانوں بھیجیا سی کہ انہاں نوں کو رسی دیو، انہاں نوں کوئی رسی دیو جڑی اے اندر والے سنڈے نوں پا لئیے تسی لسی پی کے آ گئے. کمال تو یہ ہے نا. آکھے پیر بلے شاہ، آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے گئی. او یار اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، نہ کر ترلے خواج خضر دے تیرے اندر آب حیاتی. حضرت جی وڑو اپنے اندر، وڑو تن کی پتہ اندر کی ہے، وڑو تے صحیح. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے ہو، وچ ہیں جیڑے وچ ہیں بیڑے وچ ہیں منگ مہانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوئے. آؤ حضرت جی صرف دن منانے تک محدود نہ رہ جاؤ حضرت، آؤ ان کے انداز منائیں، آؤ ان کے انداز منائیں. اور ہر ایک کا انداز آپ کو چیخ چیخ کہے کی پیغام دے گا حضرت. وہ کیا؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد من دنیا سے مسلم. یہی انداز تھا ہمارے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی. یا میں حضرت کی خدمت میں یہ پھول پیش کرنے لگا، مجھے بڑی بات پسند ہے. بس آخری حضرت رابعہ بصری، یہ تھا ہمارے بڑوں کا انداز. آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہوا، گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام لیا. حضرت رابعہ اسے بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟
شیطان کون ہے؟ یہ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں کہ رابعہ کو پتہ نہ ہو. ہماری تو ابتدائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم تو اپنے بچوں کو یہاں سے شروع کرواتے ہیں. قرآن میں جا بجا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ اس سے پوچھتی ہیں بھئی یہ شیطان کون ہے؟ تو اس کی حیرانگی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ بھی حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ تسی شیطان دا نام نہیں سنے؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ ہی سنیا میں تے رحمان دا ہی سنیا. صحیح ہو نہیں مینوں رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. آؤ یار آج رانجا ہو جائیے. آؤ اینا رانجا رانجا کریے اسی آپ ہی رانجا ہوئی. وقت گزردا پیا حضرت جی انہوں ضائع نہ کرو.